السلام علیکم۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے ہی مقبول ترین رہنما نہیں ہیں، بلکہ ان کی مقبولیت پاکستان کی حدود سے باہر پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں اور خطوں تک بھی پھیل چکی ہے۔ بالخصوص بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں ان میں ایک عمران خان کی ہمدردی کا ایک عنصر بہت محتاط انداز میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے اس کے کئی نمائندے اور ترجمان مسلسل ٹیلی ویژن پہ عمران خان کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو ہدف تنقید اور طنز کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں۔ فلسطین میں اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ایسے سرگرم فلسطینی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں کہ جنہوں نے اس پورے ایپیسوڈ کو میں عمران خان کی حمایت کی اور یہ کہا کہ آج فلسطینی بھی ان جیسے ایک دلیر لیڈر کی اور ایک وکیل کی کمی عالمی سطح پر محسوس کر رہے ہیں۔ کشمیر میں کیا یہ مقبولیت سرحدوں کے اور LOC کے بند توڑ کر کیا یہ داخل ہوئی تھی اور لوگوں کو اس نے متاثر کیا تھا؟ کیونکہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک عام کشمیری کے ذہن اور فہم پر بہرحال اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک معروف صحافی جن کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ BBC لندن کے ساتھ گزرا ہے اور اب وہ برطانیہ میں ہی مقیم ہیں کئی دہائیوں سے، ان کا ایک انڈیپینڈنٹ اردو میں ایک کالم جو ان کا مستقل ہوتا ہے وہ شائع ہوا ہے، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کشمیر میں بھی بہت بلندیوں پر ہے اور کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ نعیمہ احمد مہجور کے اس کالم کا عنوان ہے عمران خان ہمیں دے دو۔ وہ لکھتی ہیں کہ پاکستان میں حالیہ انتخابی عمل اور ووٹ چوری کے الزامات پر جہاں پوری دنیا سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں جموں و کشمیر کے اکثر لوگ محبوس رہنما عمران خان کو کشمیریوں کے حوالے کرنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ جموں و کشمیر میں اکثریت عمران خان کی دیوانی سمجھی جاتی ہے اور جس کا حالیہ ثبوت سوشل میڈیا پر ان کے حق میں درجنوں سپیسز کرنا ہے۔ بیشتر کشمیری برہم ہیں کہ پاکستان کے اداروں نے اسلامی اور جوہری ملک کو جگ ہنسائی کا موجب بنایا ہے اور اب بغیر کسی خوف کے محفلوں میں کہنے لگے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم اس ملک کا حصہ نہیں بنے، مگر اس بات سے انکار نہیں کہ کشمیری پاکستان کو ہمیشہ ایک مضبوط ملک دیکھنے کے خواہش مند رہے ہیں، چاہے وہ اس کا حصہ بنے یا نہ بنے، چاہے وہاں فوجی حکمران ہوں یا جمہوری حکومتیں قائم رہی ہوں۔ نعیمہ احمد مہجور لکھتی ہیں کہ ایک انڈیا نواز سیاسی کارکن سمد راجہ نے حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی ایک سپیس میں کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے پاکستان کا وجود اور مضبوطی اہم ہے، اور اگر ہم اس ملک کا حصہ نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارے مذہبی اور ثقافتی رشتے اتنے گہرے ہیں کہ اگر زخم پاکستانیوں کو لگتے ہیں تو دل ہمارے دکھتے ہیں۔ ووٹ شماری میں مبینہ دھاندلی کی خبروں سے کشمیر میں ان انتخابی دھاندلیوں کی بازگشت بھی سنائی دینے لگی ہے جو خطے میں مسلح تحریک، ہلاکتوں اور نہ ختم ہونے والی غیر یقینی صورتحال کا باعث بنی ہیں۔ کشمیریوں کو خدشہ ہے کہ کہیں پاکستان کے بعض صوبے اس سمت پر رواں دواں نہ ہوں جس میں تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آزادی پسند رہنماؤں کے علاوہ قومی دھارے سے جڑی سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں ووٹ شماری کے دوران مبینہ دھاندلی کو 1987 کے ان انتخابات سے مشابہت دی جب کشمیری نوجوانوں کی تنظیم مسلم یونائیٹڈ فرنٹ کی ریاستی انتخابات میں بھاری اکثریت سے نشستیں جیتنے کی خبریں آ رہی تھیں کہ ووٹ شماری کے آخری مرحلے کے چند گھنٹوں میں نہ صرف ووٹوں کی گنتی کو بدل دیا گیا تھا بلکہ
مف سے وابستہ بیشتر نوجوانوں کو زد و کوب کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا، جن میں لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد یاسین ملک اور حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین شامل ہیں۔ نعیمہ احمد مہجور لکھتی ہیں کہ انتخابات سے قبل نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے راجیو فاروق اکارڈ کے بعد مسلم یونائٹڈ فرنٹ کو انتخابی دھاندلیوں سے ہرا دیا تھا۔ کشمیری اس اکارڈ کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے گٹھ جوڑ سے جوڑ رہے ہیں۔ کشمیری نوجوانوں پر مار دھاڑ اور تشدد کرنے کے بعد جیل کے تہخانوں میں انڈیا مخالف مسلح تحریک شروع کرنے کا لاہ عمل تیار ہوا، جس کے بارے میں سید صلاح الدین نے BBC سے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انڈیا کی جمہوریت میں کشمیر کا ووٹ غائب ہے۔ کشمیر کو مہرے کے طور پر استعمال کر کے ایک بڑی سیاسی دکان چلائی جا رہی ہے۔ انڈیا کشمیر میں نہ جمہوریت چاہتا ہے اور نہ ہمیں آزادی کی تحریک چلانے دے رہا ہے۔ نعیمہ مہجور لکھتی ہیں کہ جموں و کشمیر میں گزشتہ 70 برسوں میں ہونے والے انتخابات پر ہمیشہ سوالیہ نشان اٹھایا جاتا رہا اور کسی بھی غیر ملکی ادارے نے انہیں صاف و شفاف انتخابی عمل قرار نہیں دیا۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں انتخابی عمل کی شفافیت عالمی میڈیا کا اہم موضوع بنی ہوئی ہے، جن میں چاندے داروں کی مداخلت اسی طرح بتائی جاتی ہے جس طرح کشمیر میں مرکزی حکومت کی منصوبہ سازی نظر آتی رہی ہے۔ نعیمہ مہجور لکھتی ہیں کہ بعض کشمیری رہنماؤں نے، جن میں محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں، عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کے باوجود کامیابی ملنے پر سوشل میڈیا پر چند تعریفی جملے لکھنے کی ہمت کی، جبکہ فیک ناموں سے ہزاروں کشمیریوں نے مبینہ انتخابی چوری پر بھرپور طریقے سے اپنا غصہ ظاہر کیا۔ حالانکہ جموں و کشمیر میں موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان کی بات کرنا جان جوکھوں والا فعل ہے۔ کشمیریوں کا رد عمل دیکھ کر بعض ہندوتوا نواز کارکنوں نے سوشل میڈیا پر بڑی سپیسز بنا کر اسے پاکستان مخالف بیانیہ بنانے کی بھرپور کوشش کی، تاکہ انہیں اس ملک سے اتنا بدظن کیا جائے کہ کشمیر کے عوام بدل گئے ہیں کا نیا بیانیہ مشتہر کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ کچھ BJP نواز کشمیریوں کو یہ موقع فراہم ہوا کہ وہ پاکستان کی کشمیر پالیسی، افواج کی جانب سے مسلح بردار بھیجنا، اب منشیات کی ترسیل کا الزام دے کر پاکستان نواز کشمیریوں میں نفرت پیدا کر کے انہیں مین سٹریم میں لانے کی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انتخابی دھاندلیوں کا یہ عمل کہاں نہیں ہوا، وہ چاہے مصر ہو، الجیریا ہو، انڈیا ہو یا پاکستان، مگر جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم کی بات کتنی درست لگتی ہے کہ جن لوگوں کا سیاست میں جمہوری طرز عمل سے آگے بڑھنے کا راستہ ووٹ چوری یا دھاندلی سے روکا جاتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ انتہا پسندی کا راستہ چننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی رسائی سے عوام کی سوچ کو تبدیل کرنے کا عمل بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس کا ثبوت واضح ہے کہ PTI نے سوشل میڈیا کے بھرپور استعمال سے انتخابات میں برتری حاصل کی ہے۔ پارٹی کی قیادت سمیت بیشتر امیدواروں کو جیلوں میں بند رکھ کر مہم چلانے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اسی طرح چاہے کشمیریوں کی سوچ تبدیل کرنا ہو، انڈیا کی سپیسز میں اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف ایک نیا بیانیہ پہنچانا ہو، سوشل میڈیا اپنا بھرپور کام کر رہا ہے۔ ان سپیسز میں کشمیری جہاں انڈیا پاکستان دونوں ملکوں کی کشمیر پالیسی اور انتخابی عمل کو مینج کرنے پر شدید رد عمل ظاہر کرنے جا رہے ہیں، وہیں بیشتر کشمیریوں نے پاکستانی ادارے کو یہ پیغامات بھی بھیجے ہیں کہ عمران خان کو ہمیں دے دو۔ نعیمہ احمد مہجور کے اس کالم سے کشمیر میں عمران خان کی مقبولیت تو عیاں ہے، لیکن اس میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے، اس تجربے کا، اس مشاہدے کا، جس سے کشمیری ایک 4 دہائیوں سے گزر رہے ہیں کہ جب ان کا ووٹ چوری ہوا تو وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ حالات سے مایوس ہو کر زیر زمین چلے گئے اور انہوں نے بیلٹ کا راستہ چھوڑ کر بلٹ کا راستہ اختیار کیا۔ یہ صرف کشمیر میں ہی نہیں ہوا، بلکہ 1990 کی دہائی میں کے اوائل میں جب عرب دنیا میں، افریقہ میں امریکہ نے تھوڑی آزادیاں دیں اور الجزائر میں ایک انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں ایک دائیں بازو کی تنظیم اسلامک فرنٹ نے کامیابی حاصل کی
لیکن یہ کامیابی پھر کسی کو ہضم نہیں ہوئی۔ الجزائر کے اندر بھی اور باہر بھی یوں لگا کہ شاید انہیں غلطی کا احساس ہو گیا، اور الجزائر کی اس کامیابی کو طاقت کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں الجزائر میں ایک افراتفری اور ایک مسلح اور رد عمل پیدا ہوا، اور دہائیوں تک الجزائر پھر ایک خانہ جنگی کا شکار رہا۔ اس حالات کے اس آئینے میں پاکستان کے منصوبہ سازوں اور فیصلہ سازوں کو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔